الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله والله 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 الله والله والله والله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم صرف کے 7ویں باب اجوف کے سبق نمبر 10 میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم قائل والا قانون پڑھیں گے. 7واں باب ہے اجوف اور سبق نمبر 10 ہے قائل والا قانون. دیکھیں فعل مضارع کا قانون بھی ہم نے پڑھ لیا، تعلیل بھی پڑھ لی. اب آگے چلتے ہیں اسم فاعل کی طرف. اسم فاعل میں جو قانون جاری ہوتا ہے اجوف کا، اس قانون کا نام ہے قائل والا قانون. اس قانون کی چند شرائط ہیں جس کی وجہ سے یہ والا قانون جاری ہوتا ہے، جو ہم یہاں پر سمجھتے ہیں. پہلی شرط حسب سابق واو اور یا ہو. چونکہ اجوف کا قانون ہے لہذا اجوف میں یا تو واو ہوگی ان کلمہ کے مقابلے میں یا پھر یا ہوگی. دوسرا اس میں یہ ہے کہ الف فاعل کے بعد واقع ہو. دیکھیں جو اسم فاعل ہوتا ہے نا، اس میں اسم فاعل کا ایک الف ہوتا ہے. جیسے ضارب ہے، ضاد کے بعد جو الف ہے، اس الف کو الف فاعل کہتے ہیں، یعنی اسم فاعل میں استعمال ہونے والا الف. تو جو واو ہے اور یا ہے وہ الف فاعل کے بعد واقع ہونی چاہیے. اگر الف فاعل کے بعد نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے ہے تو پھر قانون جاری نہیں ہوگا. جیسے یہ ہے واعدن میں، اگر آپ دیکھتے ہیں تو واعدن میں واو تو ہے لیکن واو الف فاعل کے بعد نہیں ہے بلکہ پہلے ہے. جب پہلے ہے تو پھر آپ نے اس کے اوپر یہ والا قانون جاری نہیں کرنا. اور یا پھر یہ ہے کہ الف فاعل کے بعد واقع ہو یا پھر یا تصغیر کے بعد واقع ہو. لیکن تصغیر کسی شے کی حقارت یا عظمت یا قلت یا کثرت بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. صیغے کے اندر تبدیلی کی جاتی ہے، اس میں یا لائی جاتی ہے. وہ نحو کے اندر میں تفصیل سے سمجھا چکا ہوں. اس یا جو اسم فاعل کے اندر تصغیر کے لیے جو یا استعمال ہو رہی ہے، اس یا کے بعد اگر واو یا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی یہ والا قانون آپ جاری کر سکتے ہیں. جیسے اس کی مثال ہے قوی ویلن. یہ دیکھیں یہ تصغیر کی مثال ہے. پھر کیسے لگے گا قانون وہ ہم یہاں پہ بتائیں گے. یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یا تصغیر کے بعد آ رہا ہے لیکن وہ جو یا ہے وہ تصغیر کی نہیں ہے، وہ کسی اور قسم کی یا ہے، کسی اور لفظ کی ہے، تو پھر یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا. جیسے اگر آپ الیوم میں دیکھیں تو واو تو ہے اور واو یا کے بعد بھی آ رہی ہے، لیکن جو یہ یاو ہے الیوم میں یہ تصغیر کی یا نہیں ہے، لہذا آپ اس کے اوپر یہ والا قانون جاری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو الف فاعل کے بعد واقع ہونا چاہیے یا پھر یہ ہے کہ تصغیر کے بعد واقع ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ دونوں اکٹھی پائی جائیں گی. کہنے کا مقصد یہ ہے یا تو دوسری شرط پائی جائے گی یا تیسری شرط پائی جائے گی، دونوں اکٹھی نہیں آئیں گے. اگلی بات یہ ہے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں وہ واو اور یا سلامت نہ رہی ہو. یہ بھی ضروری ہے. اگر آپ نے قائل والا قانون جاری کرنا ہے تو فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے، جیسے آپ اسی کی مثال لے لیں قاولا، قاولا سے قاولن، تو قاولا میں پھر تعلیل ہو کے واو سلامت نہیں رہی بلکہ اس کو الف سے تبدیل کر دیا تھا. قالا والا ہم نے قانون لگایا تھا. تو قائل والے قانون لگانے کے لیے شرط یہ ہے کہ فعل ماضی کے پہلے صیغے کے اندر وہ واو یا سلامت نہ رہی ہو. اگر وہ واو یا سلامت رہی ہے تو پھر آپ اس کے اوپر قائل والا قانون جاری نہیں کر سکتے. جیسا کہ مثال کے طور پہ آویرہ ہے. اب آویرہ میں یہ قانون جاری نہیں ہوا تھا قالا والا قانون، وہ میں وہاں پہ آپ کو تفصیل بتا چکا تھا. لہذا آویرہ سے جب آپ اسم فاعل بنائیں گے آویرن تو آپ یہ والا قانون جاری نہیں کریں گے. تو یہ چیز شرط ہے کہ فعل ماضی کے پہلے صیغے میں وہ واو یا سلامت نہ رہی ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس کی اصل ہی نہ ہو. ایک تو یہ ہے نا کہ اس کی ایک اصل ہے، وہ ایک فعل ہے اور فعل مشتق ہے، وہ اس کی گردانیں چلتی ہیں، اس کی ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، تو پھر تو یہ ہے کہ ماضی کے پہلے صیغے میں تعلیل ہونی چاہیے. اور اگر وہ فعل مشتق ہی نہیں ہے، فعل جامد ہے یا اس کی گردان نہیں چلتی، اس کی فعل ماضی نہیں آتی، تو پھر بھی آپ اس کے اوپر یہ والا قانون جاری کر سکتے ہیں. تو ان دو میں سے بھی ایک شرط کا پائی جانا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ دونوں شرطیں اکٹھی پائی جائیں گی. تو خلاصہ یہ کہ 3 شرطیں ہوں گی اس میں، واو اور یا ہو، الف فاعل کے بعد ہو یا پھر یا تصغیر کے بعد ہو. اور یہ ہوگی 2 شرط. دوسری شرط تیسری شرط یہ ہوگی کہ فعل مضارع کے پہلے صیغے میں تعلیل ہوئی ہو یا اس کی اصل ہی نہ ہو. پھر آپ نے یہ والا قانون جاری کرنا ہے. اب قانون ہے کیا؟ قانون یہ ہے کہ اس واو اور یا کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کرنا واجب ہے. جب یہ 3 شرطیں اکٹھی پائی جائیں گی تو آپ اس واو کو، اس یا کو آپ حمزہ کے ساتھ تبدیل کر دیں گے. کیسے تبدیل کریں گے وہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں. جیسے یہ قاولن ہے، اس کی جو ماضی ہے وہ ہے قاولا سے، قالا اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے
لہذا اب اس کے اوپر قانون جاری کر کے آپ اس کو پڑھیں گے قائلن. اسی طریقے سے باجعن سے بائعن. کویلن جو کہ اس میں اسم تصغیر کا صیغہ ہے، فعل مضارع میں، فعل مضارع کہہ رہا ہوں، اسم فاعل میں اسم تصغیر ہے، اس کے اندر بھی آپ یہ والی تعلیل، یہ والا قانون جاری کر کے اس کو آپ پڑھیں گے کویلن. یا پھر دوسری دو مثالیں میں نے وہ ذکر کی ہیں. یہ پہلی دو مثالیں تو وہ ہیں جس میں فعل ماضی کے پہلے صیغے میں تعلیل ہوئی ہے اور واو اور یا سلامت نہیں رہی. دوسری دو مثالیں وہ ذکر کی جن میں اصل ہی نہیں ہے، جیسے غائط اور صائف. اب یہ غاوت تھا اصل میں، لیکن اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی ماضی ہے مضارع ہمارا نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اس میں مشتق نہیں ہے یہ. اب یہ غاوت ہے، اس کے اصل ہی نہیں ہے چونکہ، لہذا اب اس میں بھی قانون جاری کر کے اس کو آپ پڑھیں گے غائط. اور صائف میں بھی آپ قانون جاری کر کے آپ اس کو پڑھیں گے صائفن. تو یہ قانون ہے، اسم فاعل کے اندر والا قانون لگتا ہے، اس میں تبدیلی کر کے آپ اس کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں.